السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے شمالی ہندوستان میں، جہاں آج کل ملک نیپال موجود ہے، ایک شہزادے کی پیدائش ہوئی۔ اس شہزادے کا نام تھا سدھارتھا گوتما اور دنیا آج اس کو بدھا کے نام سے جانتی ہے۔ سدھارتھا کی پیدائش شاکیہ قبیلہ کے بادشاہ سوڈوڈانا کے ہاں ہوئی۔ سدھارتھا کی ماں کا نام مایا تھا۔ رانی مایا نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سفید ہاتھی اس کے پاس آتا ہے جس کے 6 دانت ہوتے ہیں۔ جب پنڈتوں کو دربار میں بلایا گیا اور خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے امید دلائی کہ رانی پریگننٹ ہیں اور وہ بادشاہ کے وارث کو جنے گی، اور ساتھ میں یہ بھی پریڈکٹ کیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ بنے گا۔ رانی ایک سفر میں ہوتی ہیں جب راستے میں وہ سدھارتھا کو جنم دیتی ہیں لمبینی کے باغ میں۔ نومولود کو دیکھنے کے لیے ایک پنڈت آتے ہیں جو کہ بچے کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب رانی ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ بچہ حقیقی مکتی پا لے گا جس کی تلاش میں وہ پنڈت پوری زندگی سے مارا مارا پھر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی پیشین گوئی کر دیتا ہے کہ یہ گرو اس وقت مر جائے گا جب سدھارتھا سچائی کو پا لے گا، اور یہ پنڈت یہ پیشین گوئی بھی بادشاہ کو کر دیتا ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جو اس کا وارث بنے گا اور تخت پر بیٹھے گا، بلکہ یہ تخت کو ٹھکرا دے گا اور سچائی کی تلاش میں محل کو چھوڑ کر نکل پڑے گا۔ اور یہی وہ وجہ بنی کہ اس چھوٹے شہزادے کی پرورش دنیا سے چھپا کر کی گئی، کیونکہ بادشاہ کو یہ خوف تھا کہ اس کا بیٹا محل کی زندگی کو ٹھکرا کر چلا جائے گا۔ جب سدھارتھا گوتما نوجوان ہوئے تو انہیں بہت ساری شہزادیوں کی آفر کی گئی کہ وہ ان میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے طور پر چن لیں، لیکن انہوں نے یاسودھارا کو چنا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے اور بہو کو 3 محل تحفتاً دیے، ایک وہ جو کہ گرمیوں کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، دوسرا وہ جو سردیاں گزارنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور تیسرا وہ جو مونسون یعنی بارشوں کے سیزن کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان محلات میں ساری وہ لگژریز تھیں، ساری وہ سہولیات تھیں جو کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ایک بہت ہی پرلطف زندگی گزارنے کے لیے کافی تھیں۔ سدھارتھا کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام راہولا رکھا جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ وارث آ چکا ہے جو کہ اس کے تخت پر بیٹھے گا، اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو فائنلی اجازت دے دی کہ وہ محل کے باہر جا کر باہر کی دنیا کو دیکھ لے۔ لیکن شہزادے سدھارتھا کا راستہ بھی بڑی ہی احتیاط سے چنا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ راستے میں کوئی بھی شخص ایسا ان کے سامنے نہ آئے جو زندگی کی تکلیفوں سے گزر رہا ہو۔ لیکن پھر بھی سدھارتھا کے راستے میں انہیں ایک ایسا شخص نظر آیا جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ سدھارتھا نے پہلے اس طرح کی بیماری والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس شخص کو دیکھا تو اسے بہت ہی تکلیف ہوئی کہ کس طرح سے بیماری انسان کو تکلیف میں رکھتی ہے۔ سدھارتھا نے کبھی بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضعیف لوگوں کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن راستے میں اسے ایک ایسا بوڑھا شخص نظر آیا جس میں کوئی بھی طاقت نہیں بچی تھی، اور اس وجہ سے اس نے زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے انسان کو آخری عمر میں لاغر اور کمزور بنا دیتی ہے یہ زندگی۔ لیکن پھر اسے راستے میں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو دیکھنے میں تو بہت ہی غریب نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا، ایک طرح کی خوشی نظر آئی اسے۔ اسی وجہ سے شہزادہ سدھارتھا اس کے پاس گیا۔ جب پوچھا تو اس پنڈت نے یہ جواب دیا کہ اس نے دنیا کی مادی زندگی کو ترک کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے اندر کی خوشی کو اور اطمینان کو حاصل کر سکے۔ سدھارتھا جب محل میں واپس لوٹے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کیوں ایک پنڈت جس نے مادی زندگی کو چھوڑ رکھا ہے وہ اطمینان والی زندگی گزار رہا ہے، اور اسی سوچ کی بنا پر اس نے محل کو چھوڑ دیا اور ایک روحانی سفر کی ابتدا کی۔ سدھارتھا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سچ کو پانے کے لیے سب سے پہلے تو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرے گا جو کہ اسے شاہی خاندان سے جوڑتی ہیں، اور اسی وجہ سے سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سلک سے بنا ہوا جوڑا اتار پھینکا اور ایک سستا سا کپڑا خرید لیا جو کہ گاؤں کے لوگ اور جنگل میں رہنے والے لوگ پہنا کرتے تھے۔
یعنی گوتما نے ہر وہ چیز چھوڑ دی، ہر اس چیز کو ترک کر دیا جو کہ اسے محلات کی زندگی سے جڑ رہی تھی۔ سدھارتھا نے جنگل میں موجود پنڈتوں سے میڈیٹیشن کے آرٹ میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اوڈاکا راماپوتا سے۔ ان سے دوبارہ وہ میڈیٹیشن کی پریکٹسز پہ مہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ مہارت بھی ان کو مطمئن نہ کر سکی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے روحانی سفر کو جاری رکھتے ہیں اور باگاڈا کے مقام پر ان راہبوں کو جوائن کرتے ہیں جو کہ سدھارتھا کی طرح دنیا کی لگژریز کو چھوڑ چکے تھے اور سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ باگاڈا میں موجود راہبوں نے اس نئے لڑکے کو دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ یہی وہ ہے جو کہ انلائٹنمنٹ پا لے گا، جو کہ مکتی حاصل کر لے گا، کیونکہ سدھارتھا اپنی روحانیت پہ بہت ہی زیادہ محنت کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 6 سال انہوں نے بہت ہی کم کھایا، اور ان 6 سالوں میں ان کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس میں کوئی طاقت نہ بچی، اور اسی وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ یہ کمزوری اور کھانا نہ کھانا ان کو نقصان زیادہ دے رہا ہے۔ 6 سال بعد سدھارتھا نے اپنے اس روزے کو توڑ دیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی بھی چیز کی انتہا، کسی بھی چیز کی ایکسٹریم کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے میانہ روی اور درمیان کا راستہ ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے، اور سدھارتھا اس نتیجے پر پہنچے کہ روحانی زندگی میں بھی اور عام زندگی میں بھی بیلنس کا ہونا، میانہ روی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کئی سالوں کے سفر کے بعد اور علم کی تلاش میں گھومتے پھرتے سدھارتھا نے ایک خوبصورت درخت دیکھا۔ یہ انجیر کا درخت تھا۔ سدھارتھا اس کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ وہ مکتی نہ پا لیں، جب تک کہ وہ نروان حاصل نہ کر لیں۔ اسی وجہ سے اس درخت کو بدھی کا درخت کہا جاتا ہے۔ سدھارتھا نے اس درخت کے نیچے جب میڈیٹیشن سٹارٹ کی، مارا جو کہ بدھزم کے مطابق شیطان ہے خواہشات کا، وہ سدھارتھا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اسے خوبصورت عورتوں کی خواب دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن سدھارتھا میڈیٹیشن کے دوران بالکل بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، اور اپنی اس سخت میڈیٹیشن کے دوران پورے چاند کی ایک رات میں سدھارتھا نے انلائٹنمنٹ کو پا لیا۔ جب وہ اپنی ماضی کی زندگی پہ غور کر رہے تھے تو انہوں نے پیدائش اور موت کے سائیکل کو سمجھ لیا۔ سدھارتھا کے مطابق کارما ہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ری برتھ کے سائیکل میں بار بار لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے تک سدھارتھا انلائٹنمنٹ کو پا چکے تھے، وہ نروان حاصل کر چکے تھے، یعنی وہ بدھا بن چکے تھے۔ فائنلی سدھارتھا نے اپنی میڈیٹیشن کو ختم کیا اور باقی لوگوں کے ساتھ اپنے علم کو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی تعلیمات کو پھیلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ نروانا حاصل کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کی تلاش شروع کی جو کہ ان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ سدھارتھا نے واپس ان لوگوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جن کے پاس انہوں نے میڈیٹیشن سیکھی تھی، اور جب وہ ان پنڈتوں کے گروپ کے پاس پہنچے تو پنڈتوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے چھوڑ کر انہیں گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سدھارتھا میں ایک ایسی انرجی کو فیل کر لیا تھا جو کہ پیار اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ بدھا کی تعلیمات میں جو سب سے اہم اور مرکزی تعلیمات ہیں وہ 4 سچائیوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ان 4 سچائیوں کو 4 نوبل ٹروتھس کہا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلا سچ ہے دکھ کا، یعنی زندگی سفرنگ سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوسرا ٹروتھ ہے سمودایا، یعنی زندگی میں موجود جو سفرنگ ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ انسان کی مادی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ تیسرا نوبل ٹروتھ ہے نرودھا۔ نرودھا سے مراد ہے کہ انسان اس تکلیف کو، اس سفرنگ کو کم کر سکتا ہے یا بالکل ختم کر سکتا ہے اپنی خواہشات پر قابو پا کر۔ اور جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے اور اسے مادی زندگی سے اٹیچمنٹ نہیں رہتی، تب وہ نروانا حاصل کر لیتا ہے۔ جب کوئی بھی انسان نروانا حاصل کر لیتا ہے تو اسے مادی زندگی سے کوئی محبت نہیں رہتی، وہ اٹیچمنٹ سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا۔
یعنی نروانا ایک ذہنی حالت کا نام ہے، ایک اسٹیٹ کا نام ہے جس اسٹیٹ میں انسان دنیا کی مادی زندگی سے آزاد ہو کر ایک نئی ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو سچ ہے جس کو ماگا کہا جاتا ہے، یہ ایک راستہ مہیا کرتا ہے جو کہ سفرنگ سے، تکلیفوں سے آزادی دلاتا ہے۔ ماگا یعنی چوتھی سچائی میں 8 فولڈ پاتھ کی پریکٹسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک لسٹ ہے پریکٹسز کی جو کہ سفرنگ کو اینڈ کرنے اور سائیکل آف ری برتھ کو اینڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 8 فولڈ پاتھ میں سب سے پہلے رائٹ ویو آتا ہے، یعنی آپ کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، رائٹ تھنکنگ یعنی سوچ صحیح ہونی چاہیے، اسپیچ صحیح ہونی چاہیے، آپ کا عمل صحیح ہونا چاہیے اور آپ کا رہن سہن صحیح ہونا چاہیے، اور کوشش آپ کی وہ بھی سچی اور صحیح ہونی چاہیے، اور مائنڈ فلنس جو ہے وہ سچی اور صحیح ہونی چاہیے، اور رائٹ میڈیٹیشن یعنی آپ کا مراقبہ بھی سچا اور صحیح ہونا چاہیے۔ بدھزم میں یہ ساری تعلیمات کور فاؤنڈیشنز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہت لمبے سفر کے بعد بدھا اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں اور اپنے بوڑھے باپ اور نوجوان بیٹے راہولا سے ملتے ہیں۔ سدھارتھا گوتما جب 80 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب اصل نروانا حاصل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سدھارتھا گوتما کی وفات ہو جاتی ہے 80 سال کی عمر میں۔ بدھزم کی ٹیچنگز کے مطابق جب بدھا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ سائیکل آف ری برتھ سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور فائنل نروانا حاصل کر لیتے ہیں۔ بدھا کے شاگردوں نے ان کی ٹیچنگز کو پھیلانا شروع کر دیا اور ان کی ٹیچنگز انڈیا سے باہر نکل کر چائنا، جاپان، تبت، کوریا، سری لنکا، نیپال، بھوٹان وغیرہ کے ملکوں میں بہت زیادہ پھیلتی ہیں۔ مختلف سکولز آف تھاٹ بھی وجود میں آتے ہیں، لیکن بدھزم میں موجود تمام سکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ 4 نوبل ٹروتھس اور 8 فولڈ پاتھ پر عمل کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔